بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا میں جامعات کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے۔ جامعات کے اساتذہ کی تنخواہیں نہ ہونے کی وجہ سے آج بروز پیر سے خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جامعہ پشاور یونیورسٹی کے ملازمین اور ساتھ میں جتنے ادھر دیگر جامعات ہیں، کالجز ہیں، سب کی جو مشترکہ تنظیم ہے، انہوں نے 5 اگست سے یعنی بروز پیر سے بھرپور ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ جائزہ لیں گے کہ جامعات اس نہج تک کیوں پہنچی، کیا وجہ ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں جو معلومات ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے مطابق صرف پشاور یونیورسٹی جو اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے، اس کا خسارہ 1.5 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے، یعنی 1 ارب 50 کروڑ روپے سے تجاوز کر چکا ہے، اور اسی کی وجہ سے ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 17 جولائی 2025 کو پینشنرز کی لسٹ میں شامل کسی فرد کو 1 پیسہ تک موصول نہیں ہوا۔ 22 جولائی کو جب تنخواہ کا دن آیا تو درجنوں ملازمین خالی ہاتھ اپنے گھروں کو واپس گئے۔ بعض ریٹائرڈ ملازمین 2022 سے اپنے مالی واجبات کے منتظر ہیں، لیکن فنڈز کی ادائیگی ابھی تک نہیں ہوئی، جبکہ کلاس 4 ملازمین تو علاج معالجے تک کے لیے پریشان ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہمارے بعض دوست ہیں ان کی جو پوسٹیں سامنے آئی ہیں، اسی طرح بعض دوستوں نے ہمارے ساتھ جو رابطہ کیا ہے، اس کے مطابق صورتحال بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ اساتذہ نے کوشش کی، اساتذہ نے مختلف فورمز پہ آواز اٹھائی، مختلف لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن اب تو بقول ان اساتذہ کرام کے کہ ہم سے تو کوئی ملنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایک وقت تھا کہ یونیورسٹیوں کے معاملات گورنر کے پاس ہوا کرتے تھے تو کچھ نہ کچھ سنوائی ہو جاتی تھی۔ اب جب سے یہ معاملات وزیر اعلیٰ کے تحت آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہم صوبائی محکمہ ہائر ایجوکیشن ہیں، تو صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ جو اس سلسلے میں جو فیصلہ کیا گیا ہے، جو ان کی تنظیم ہے، اس کے مطابق کہ متعدد دہانیوں کے باوجود یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے نہ تو سنجیدہ اقدامات کیے گئے ہیں اور نہ ہی کوئی واضح لائحہ اختیار کیا گیا ہے، جس کے بعد فیصلہ کیا جو ان کے مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ جولائی 2025 کی مکمل تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی بشمول 10% ایڈہاک ریلیف الاؤنس اور 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس۔ دوسرا مطالبہ جون 2025 کی باقی ماندہ 50% تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی گریڈ 17 تا 22۔ تیسرا مالی سال 2023-24 کی 4 ماہ کی مالی سال 2023-24 کی 4 ماہ اور 2024-25 کی 1 ماہ کی تنخواہوں کے بقایا جات کو فوری کلیئر کیا جائے۔ اسی طرح یونیورسٹی کالج فار بوائز میں FFAC کے داخلوں کا فوری شیڈول جاری کیا جائے تاکہ تعلیمی سرگرمیوں کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ یونیورسٹی ملازمین کی تنظیم کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ کی مسلسل خاموشی اور عدم سنجیدگی کے باعث انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ بروز پیر 4 اگست 2025 سے جامعہ میں غیر معینہ مدت کے لیے مکمل ہڑتال کا آغاز کیا جائے گا، جو مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا، اور اس ہڑتال کے دوران یونیورسٹی کی تمام تعلیمی، تحقیقی، انتظامی اور امتحانی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل رہیں گی۔ یونین کی جانب سے پرامن مظاہرے اور دھرنے دیے جائیں گے، جن کی تفصیلات الگ سے جاری کی جائیں گی، اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ مطالبات کی تکمیل تک ہڑتال جاری رہے گی۔ اس دوران کسی بھی قسم کی تعلیمی، انتظامی اور مالی نقصان کی تمام تر ذمہ داری یونیورسٹی انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ ہڑتال کا آغاز 2 مراحل میں کیا جا رہا ہے۔ پہلا مرحلہ 4 سے 6 اگست تک یعنی پیر تا بدھ، جس میں جامعہ کے مین ایڈمنسٹریشن بلاک کے تمام دفاتر میں تمام امور معطل رہیں گے، اور جو ان کی تنظیم ہے جیک کی کابینہ اور ملازمین، وائس چانسلر، رجسٹرار اور ٹریجرر دفاتر کے سامنے پرامن احتجاجی کیمپ لگائیں گے۔ دوسرا مرحلہ جمعرات 7 اگست 2025 سے شروع ہوگا، جس کے تحت کنٹرولر امتحانات کے دفتر سمیت پوری جامعہ مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔ اب صورتحال اتنی کیوں بگڑی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے صوبے میں یہ مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی چیزیں آ رہی ہیں۔ جو اب موجودہ حکمران ہیں وہ اس کی ذمہ داری ڈالتے ہیں ANP کی حکومت پہ، اور خاص طور پر پھر اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کی حکومت پہ،
PNP کی حکومت پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دھڑا دھڑ یونیورسٹیاں بنائی، دیہات کی سطح پر یونیورسٹیاں بنائیں اور یونیورسٹیوں کو صرف بھرتی کا مرکز بنایا، دھڑا دھڑ بھرتیاں کی گئیں، زیادہ سے زیادہ اپنے کارکنوں کو، لوگوں کو کھپایا گیا، سفارشوں پہ بھرتیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے آج یونیورسٹیاں اپنا ہی جو بوجھ ہے وہ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ دوسرا یہ الزام عائد کیا جاتا ہے، دوسری وجہ یہ ہوئی کہ وفاقی حکومت نے جو یونیورسٹیوں کو گرانٹس دی جاتی تھی وہ ختم کر دی ہے۔ تیسری وجہ پھر موجودہ صوبائی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ اس نے گزشتہ 1-1.5 سال سے جامعات کے مسائل کے حل میں کوئی دلچسپی نہیں لی، محض اس کو سیاست کی نظر کیا جاتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے، جو صوبائی حکومت کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں کھمبیوں کے حساب سے یونیورسٹیاں اگائی گئیں، لگائی نہیں کہ اگائی گئیں۔ مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ ہے، 12 کروڑ کی آبادی کے لیے 12 کروڑ کی آبادی کے لیے 35 سرکاری جامعات ہیں۔ ہمارے صوبے کی آبادی محض 4 کروڑ ہے اور اس 4 کروڑ کی آبادی کے لیے 34 جامعات ہیں، 12 کروڑ کے لیے 35، 4 کروڑ کے لیے 34 جامعات، تو پھر یہ بوجھ تو پڑے گا نا۔ بہرحال فرض یہ ہے حکومت کا، سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوتی ہے کہ اساتذہ کے ساتھ بیٹھے، اس مسئلے کا حل نکالے۔ صوبائی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس کی تشکیل کرے۔ پنجاب میں بنا ہوا ہے، بلوچستان میں بنا ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں بنا ہوا؟ اگر یہ کمیشن بھی بن جاتا ہے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جامعات کی بہت ساری زمین پڑی ہوئی ہے، اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ جامعات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ اب صرف اساتذہ کرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اب ہزاروں طلبہ و طالبات کا بھی بن چکا ہے، ان کا بھی مستقبل داؤ پر لگنے والا ہے، اور خدا نہ کرے کہ یونیورسٹی آزاد عرصے کے لیے بند رہیں، یہ نقصان پھر سب کا ہوگا۔ امید رکھی جانی چاہیے کہ اس جانب جلد اہم پیش رفت ہوگی۔ خدا حافظ۔